من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل المسک ونافخ الکیر الی آخر الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ایک مجلس ہے، ایک صحبت ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ انعام میسر آیا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس کو اختیار کرنا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ ہم جلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں آنے والا سعید ہوتا ہے، شقی نہیں ہوتا، نیک بخت بنتا ہے، بدبخت نہیں بنتا۔ اور علماء لکھتے ہیں صحبت با اولیاء یکساعت صحبت با اولیاء، جو آدمی ایک ساتھ کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی مجلس کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ ایک ساتھ کی اس کی یہ اللہ کی کسی ولی کے پاس بیٹھنا، یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، عین آنکھ، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ تو ایک نظر بد ہوتی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نظر کہ جس نے ہماری کسی چیز کو دیکھا اور کائی پلٹ دی، کہ وہ اونٹ کو نظر بد جو ہے وہ ذبح کر کے اس کی ہانڈی بنا کر اس کو ہانڈی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگ، اللہ کے ولی، ان کی نظر سے وہ گرے پڑے ہوئے لوگ وہ بلندیوں پر، عروج پر اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی، ایک رائے دی، ایک مسئلہ سمجھایا، پر میں تمہارے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں۔ مثل الجلیس الصالح والسوء، ایک آدمی کسی نیک آدمی کی محفل میں بیٹھتا ہے اور ایک آدمی کسی برے انسان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اس کا ہم جلیس بن جاتا ہے، ہم نوا بنتا ہے۔ فرمایا ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل المسک، جو آدمی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھا اس کی مثال قصوری کی طرح ہے، اور جو برے آدمی کی صحبت میں بیٹھا اس کی مثال نافخ الکیر، وہ بھٹی کی طرح ہے کہ جہاں بھٹی لگتی ہے، لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، کوئلے لگائے جاتے ہیں، جہاں سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جسم خراب ہوتا ہے، متعفن ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 2 مثالیں ہیں تمہارے سامنے۔ اگر آپ اس کے پاس بیٹھے اور اس نے آپ کو خوشبو لگا دی تھوڑی سی لے کر، تو آپ کے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، اور اگر آپ نے اس سے خوشبو خرید لی تو آپ کے پاس ایک اچھی چیز آ گئی جس کو آپ استعمال کر کے استفادہ کر لیں گے۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو تیسرا کام تو لازمی ہو جائے گا۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے دماغ معطر ہو جائے گا، دل فرح بخش ہو جائے گا، ایک اچھی خوشبو سے زندگی میں، دل و دماغ میں تازگی پیدا ہو جائے گی، یہ تو کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انگارہ وہ نکلے گا، کپڑے پر آ کر لگے گا،
کپڑے کو جھلسا کر اس کو خراب کر دے گا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو وہ دھواں اور بدبو تو ویسے ہی مل گئی۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہمیں اللہ نے موقع عنایت کیا ہے ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کی مجلس کو اختیار کرنے کا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے کو اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ آپ نے لوہے کو لے کر آگ میں ڈالا، اس نے اپنی ہستی کو ختم کر کے پگھل کر وہ پانی کی طرح بن گیا۔ اب آپ اس لوہے کو، سخت ترین چیز کو آگ کی صحبت میں رکھ کر اپنی مرضی سے ڈھال لیتے ہیں، حالانکہ وہاں شعور نہیں، وہاں عقل کی بات نہیں، وہاں ادراک نہیں۔ ایک مرغی وہ انڈوں کے اوپر تھوڑی دیر بیٹھتی ہے، چند دن، اور چند دنوں کے بعد اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، اور اس انڈے سے چوزا نکلتا ہے، اور نکلتے ہی اپنی چونچ زمین پر ٹھونکتا ہے، وہاں سے دانہ چگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرغی کے ساتھ انڈے کے رہنے سے اس کے اندر نوید پیدا ہو گئی، حیات پیدا ہو گئی، جہاں عقل نہیں تھا، جہاں شعور نہیں تھا۔ اور ہم جب عقل والوں کے پاس، علم والوں کے پاس، شعور والوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہاں سے کتنی چیزیں ہم سیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ صحابہ کیوں بنے؟ انہوں نے کوئی مفتی کا کورس نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی عالم بننے کا کورس نہیں کیا تھا، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، صرف نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آئی، آپ کی ہم نشینی ملی، آپ کی مجلس ملی، انہوں نے صحابہ کو چار چاند لگا دیے۔ دنیا ان کے سامنے وہ ہیچ ہے، سامنے بیٹھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سے تربیت حاصل کر کے کردار ادا کیا۔ تو میرے دوستو، اس لیے وہ صحابہ بنے۔ اب آپ دیکھیے، یکساں صحبت با اولیاء، اگر ایک ساتھ صحبت با اولیاء مل جائے تو اتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یک ساتھ صحبت با انبیاء، جسے ایک ساتھ نبی کی صحبت مل جائے، دنیا کے سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے نیک لوگ مل جائیں، وہ ایک صحابی کے پاؤں کی جوتی پر جو لگی ہوئی خاک ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حضور علیہ السلام کی مجلس کا اثر ہے، وہ تاثیر ہے۔ میرے دوستو، آج مشکل وقت آ گیا، مصروفیات نے گھیر لیا، ہر آدمی اپنے کاموں میں مصروف ہے، اسے معیشت نے جھکڑ رکھا ہے، اس نے گھر کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس نے اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے جہاں وہ کام ضروری ہیں، وہاں جو فرصت کے لمحات ہوں، ان لمحات میں وہ آ کر اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو اس کی زندگی میں ایک نئی رمق پیدا ہوگی۔ اس لیے مہینے بھر میں آپ کو یہ رائے دی گئی کہ آپ مہینے بھر میں ایک مرتبہ 1-1.5 گھنٹہ یہاں آ کر گزاریں، کہ یہ آپ کی بہت ساری عبادات و طاعات سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح جنہیں اللہ نے اس سے زیادہ فرصت عطا کی ہے، وہ ہفتہ وار ہر ہفتے میں ایک دن، منگل کا دن، مغرب کی نماز یہاں ادا کر کے، یہاں کی درس قرآن میں شرکت کر کے، یہاں کی اس محفل میں جو ذکر کی چلتی ہے، اس مجلس میں جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ جائیں۔ جب ہم اپنی عادت بنا لیں گے، اللہ کی مدد و نصرت اس عادت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہو جائے گی، ہم سعید بن جائیں گے، ہم شقی نہیں بنیں گے، ہمیں اس کی تاثیر پیدا ہوگی۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک چیونٹی کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا کہ میں نے کعبہ کی طرف جانا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے پریشان حال ہے، غور و خوض کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، اور اپنے عزم اور ارادے میں پختہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حرم کا کبوتر، وہ وہاں پہنچتا ہے، اس چیونٹی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، وہ اس کے پاؤں میں چمٹ جاتی ہے، اور ہزاروں میل کا سفر کر کے
وہ حرم میں پہنچتی ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتی ہے۔ ایک کبوتر کی صحبت اگر اسے حرم تک پہنچا سکتی ہے تو ولی کی صحبت اسے حرم سے بھی آگے وہ اللہ کے ہاں اس کے مقرب راستوں پر اور بہت ساری وہ کمالات کی طرف لے جائے گی جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پہنچے۔ تو میرے دوستو، آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ایسے اولیاء اللہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے اس علاقے کے لیے، اور اگر یہ اس کی قدر نہ کریں اور اس کی قدر نہ کر کے بہت بڑا نقصان اور خسران ہے کہ جس کا خمیازہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے پھر بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اس وقت انسان کے پاس عمل کا وقت نہیں ہوتا، کام کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، ہاتھ ساتھ نہیں دیتا، پاؤں ساتھ نہیں دیتا، دل و دماغ ساتھ نہیں دیتے۔ آج ہر چیز ساتھ دے رہی ہے، تو اس لیے اس ماحول کو، دین کے اس سلسلے کو، ان اولیاء اللہ کی مجلس کو ہمارے لیے کتنا اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد بنائیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلہ خیر کو قبولیت نصیب فرمائے۔ جتنے دوست جس اعتبار سے یہاں پر شرکت کرتے ہیں، جہاں جہاں سے آتے ہیں، جتنے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس اعتبار سے اس ادارے کی معیت میں مصروف عمل ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو نتیجہ خیز فرما کر شرف قبولیت نصیب فرما دے، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو کر کامیابی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔